اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، شب برات کی رات آ گئی ہے۔ ہر بندہ اس رات کا انتظار کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، ایک خاص رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، برسوں سے اٹکی ہوئی حاجات ہیں، تو سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو اس طرح پڑھ لو، فوراً حاجت پوری ہو جائے گی۔ ڈیروں حاجات چند منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ ایک بار اس وظیفے کو آزما کے دیکھ لیں۔ مکمل وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھنے کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ آپ یقین مانیے، یہ وہ عمل ہے کہ اس سے چٹکیوں میں حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا پھر بڑی، اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ آج کا دن، آج کی رات ضائع نہ کرے۔ آپ پر سخت ترین مشکل آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ پھر دیکھیے گا کیسے پورا سال رزق کی بارش ہوگی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، حاجات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے شب برات کو باقی وظائف بھی کرنے ہیں، نوافل عبادت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ سورہ کوثر کا چھوٹا سا عمل بھی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں، اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مشکل جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی ضرور توبہ کرنی ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی ہے اور صدق دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا ہے، کیونکہ انسان پر پڑنے والی اکثر مصائب اور مصیبتیں اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس کے قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور بہت سی باتوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ کر لیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ پوری رات آپ کے پاس ہے۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد، صبح فجر سے پہلے آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات میں آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ کوثر سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہے اور سورہ کوثر کو 11 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ ہر بار جب سورہ کوثر پڑھی جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔
اسی دوران اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور جو کوئی پریشانی اور مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کو ذہن میں آپ نے رکھ لینا ہے۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ عزت مانگ لیں، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو دولت مانگ لیں، آپ کو اچھے رشتے چاہیے، آپ رشتے مانگ لیں، آپ اولاد چاہتے ہیں، اولاد مانگ لیں، اولاد کی فرما برداری مانگتے ہیں، اولاد کی فرما برداری مانگ لیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے، وہ سارے فضائل آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے ایک ایک کر کے وفات پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کی شان میں میرے اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، جس کو سن کر میرے نبی خوش ہو گئے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن رحمت اور شفا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیماروں کی دعا کرنے کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک سے لازمی برکتیں لینے چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبب تو نہیں۔ قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن دلوں کا چین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بعض اوقات تنگی اور پریشانی اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اس لیے اعمال کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے۔ صدقہ خیرات سے بھی مصائب اور آلام دور ہوتے ہیں۔ تمام احباب نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ شب برات کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس کو آپ نے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ اور بھی وظائف کر سکتے ہیں، لیکن یہ سورہ کوثر کا جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ پورا سال آپ پر برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔